وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ یہ دوسرا پارہ جو ہے، سیکنڈ پارہ، یہ آپ کو بتائے گا کہ کلچر کچھ علیحدہ سے نہیں ہے، یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری زندگی کیسے ہم نے گزارنی ہے اس کے بارے میں بتائیں گے۔ اور آج کی آیت میں جو خاص طور پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جب قبلہ چینج ہونا تھا، ڈیفینیٹلی لوگوں نے باتیں بھی کرنی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے بتا بھی دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو اب اس کے بعد ہم نے کیسے کرنا ہے، ہمارا ریئیکشن کیا ہوگا، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ آج کے پورے لیکچر میں ہم لوگ سیکھیں گے کہ مسلمان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہماری زندگی کیسے گزرنی چاہیے۔ وَلِكُلٍّ وا اور لیے کلن، ہر ایک کے لیے، یہ کٹھی بات ہو رہی ہے، کسی بھی انسان کی بات ہو رہی ہے۔ وَلِكُلِّ اور ہر ایک کے لیے وجہتن، ایک جہت ہے، ایک ان کا ڈائریکشن ہے، جیسے کہتے ہیں نا، وہ مولیہا، وہ اس کی طرف رخ کرتا ہے۔ صرف یہاں تک اگر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہر انسان کے لیے کوئی ایک وجہ ہوتی ہے، کوئی ایک ڈائریکشن ہوتی ہے، کوئی ایک اس کا فوکس ہوتا ہے جس کی طرف وہ بار بار مڑتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ ہماری ڈائریکشن کیا، ہمارا وجہ کیا ہے۔ اگر گھر میں آپ دیکھیے کہ یوزلی کیا ہوتا ہے کہ ایک ماں کے لیے اس کے بچے سارا دن وہ انہی کے بارے میں گھومتی رہتی ہے، دیکھتی رہتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں ہمارے گھروں میں خوشیاں آ جائیں، خیر سے شادی کا موقع آ جائے، تو ہمارے کتنے دن کا ویج صرف وہی ہو جاتا ہے، رائٹ؟ ہوتا ہے نا ایسے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی اگر جاب ہے فار ایگزامپل ہمارے پاس ایسے کہ اس میں کوئی مشکل آتی ہے، تو پھر ہم پوری طرح دھیان ادھر ہی ہوتا ہے کہ اب یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، کاروبار ہے تو پھر تو رات دن ہماری ویج وہی ہو جاتی ہے۔ تو اس ایک سینٹنس سے آپ نے اپنا ویج تلاش کرنا ہے کہ آپ کس ڈائریکشن پہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر انسان کا ایک وجہ ہے جو اس کی طرف ہی واپس مڑتا ہے، جا کے کوئی سوچ بھی ادھر ادھر نہیں جاتی ہے، وہ ادھر ہی واپس چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ حکم کس کا ہے، یہ کس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے؟ ہر انسان کے لیے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس استابقو جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے، اس میں حکم دیا جا رہا ہے کہ پس تم سب سبقت لے جو الخیرات، بھلائی کے کاموں میں۔ اینا ما تکونو، اینا جہاں کہیں بھی، ما تکونو تم ہوگے، یاتی وہ لے آئے گا، بکم تم کو، اللہ جمیعاً سب کے سب کو، ان اللہ بے شک اللہ، علا پر کلی ہر شیء ان چیز کے قدیر، قدرت رکھنے والا ہے۔ اتنی خوبصورت آیت ہے یہ۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہر انسان کا ایک ویج ہے، وہ اس کی طرف بھاگ رہا ہے۔ انسان نے اپنی دنیا کو ویج بنا لیا ہے، سارا وقت وہ دنیا کی چیزوں میں بھاگتا ہے، پیسہ کمانے کے لیے بھاگتا ہے۔ لیکن مسلمان تم نے کیا کرنا ہے کہ تمہارا ویج جو ہے وہ نیکی کے کاموں کی طرف ہے، دوڑ لگا دو۔ فاستابقوا، یہ حکم ہے کہ دوڑ لگاؤ نیکیوں میں۔ اب کیسے دوڑ لگائے؟ آپ کو یہاں پہ میں اگزامپل دیتی ہوں حضرت عمر کی اور حضرت ابوبکر صدیق کی، کہ ہمیشہ ان دونوں کا دوڑ لگی ہوتی تھی، اور ہمیشہ عمر جو ہیں وہ ہار جاتے تھے ابوبکر سے۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا، تبوک کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اناؤنس کیا کہ کیونکہ وہ موقع ایسا تھا کہ مسلمانوں کو بہت سخت ضرورت تھی، مال نہیں تھا اتنا، کیونکہ سب لوگوں نے جانا تھا۔ آپ کو پتہ ہے جب جنگوں پہ جاتے تھے تو راستے میں بھی خرچہ ہوتا تھا، وہاں پہ رہنے کا بھی، وہ سارا جو بھی ہتھیار بھی ضرورت ہوتی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اناؤنس کیا کہ جو بھی جیسے مدد کر سکتا ہے وہ لے آئے۔ اب عمر علیہ السلام نے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا ہے کہ یوں کرتا ہوں کہ آج میں ابوبکر سے سبقت لے ہی جانے والا ہوں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے پورے گھر کا، دیکھیں اس زمانے کے گھر بھی آپ دیکھیں کیسے ہوتے تھے۔ ہمارے تو غریب سے غریب لوگوں کی پینٹریاں آپ دیکھیں تو وہاں کے امیر سے امیر شہزادوں کی بھی وہ پینٹریاں نہیں ہوں گی، الحمدللہ۔ لیکن عمر نے کیا کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ اپنے گھر کا پورا آدھا سامان ایک سائڈ پہ رکھا، ایک رکھ لیا، ایک ادھر رکھا، ایک ادھر رکھ لیا، پورا سامان اپنے اونٹ پہ ڈالا اور لے کے آ رہے ہیں، بڑے خوش کہ آج میں ابوبکر کو ہرا دوں گا۔ اور حضرت ابوبکر نے کیا کیا آپ دیکھیں،
جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو کے کہتے ہیں کہ ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں اپنے نبی اور اپنے اللہ کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ وہ گھر کا سارا سامان لے آتے ہیں۔ اتنی دیر میں حضرت عمر انٹر ہوتے ہیں، تو جب یہ دیکھتے ہیں تو وہ پھر کہتے ہیں ابو بکر آج بھی تم بازی لے گئے میرے سے۔ دیکھیے یہ بات ہوتی ہے کہ نیکیوں میں سبقت، ہم سبقت کہاں پہ لے کے جاتے ہیں؟ دیکھیے اس کی گاڑی بڑی ہے کہ نہیں، ان کا گھر بڑا ہے، کس چیز میں ہم سبقت، اس کا جوڑا کیسا ہے، ہم نے اس نے اس ڈیزائنر کا جوڑا پہنا تو میں نے اس ڈیزائنر کا جوڑا پہنا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم سبقت لینے کے لیے اب تھوڑا سا اگر آپ اکیلے میں بیٹھ کے اس ایک آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، آپ کو بڑی اچھی سے سمجھ آئے گی کہ آج ہم مسلمانوں کا ویج کیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ بھاگو اور آگے مقابلے میں آگے بڑھ جو نیکیوں میں، ہم مقابلہ کن چیزوں کا کر رہے ہیں، ہم کہاں پہنچنا چاہ رہے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے جو کہتے ہیں کہ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ، کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو لے آئے گا۔ دیکھیے قبر کا، آپ دیکھیے 30ویں سپارے کی آیت تھی وَإِذَا السَّمَاءُ انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، اللہ اکبر، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کا حکم مان لے گا، اور اس کا حق بھی یہی ہے کہ وہ حکم مان لے۔ وَالْأَرْضَ مُدَّتْ، اور جب وَإِذَا الْأَرْضَ مُدَّتْ، تو جب زمین جو ہے وہ پوری ہموار ہو جائے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، کہ وہ القت کر دے گی، وہ نکال دے گی بیچ میں سے، اور وہ خالی ہو جائے گی۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا حق بھی یہی ہے کہ وہ یہ کرے، اللہ کا حکم مانے گی۔ اور پھر آگے آیت میں کہتے ہیں یا ایھا الانسان، اے انسان، انکا قادح، کہ تو قدم بقدم آگے جا رہا ہے، انکا قادح قدحا وملاقی، کہ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے آگے جا رہا ہے۔ اور آگے یہ آیت پڑھ کے دیکھیے، اتنی خوبصورت صورت ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ انسان جب آگے جائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، تو کچھ لوگوں کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے، اور ان کا پھر ذکر ہے کہ ان کا کیا حال ہوگا، وہ خوشی سے اپنے گھر والوں میں واپس آئیں گے، اور کچھ کے نامہ اعمال اپنے بائیں ہاتھ میں ہوں گے، اور وہ اس وقت کیا کہیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں۔ بڑی خوبصورت آیت ہے، انشاءاللہ جہاں پہ آئے گی میں آپ کو یہ صورت بھی سناؤں گی۔ اب یہاں پہ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم جہاں بھی کہیں ہوگے اللہ تعالیٰ سب کچھ لے آئے گا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور اگلی آیت ہے 149 پہ، وَمِنْ حَيْثُ، وَمِنْ اور حیثو، اور جہاں سے بھی، خرجتا، تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں آپ نکلیں، فولی، تو پھیر لے، وجہ کا، اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّهُ، بے شک وہ، لِلْحَقُّ، حق ہے، من ربکا، تیرے رب کی طرف سے۔ اب آپ دیکھیے بار بار وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ بات لے کے آ رہے ہیں کہ اپنا چہرہ خانہ کعبہ، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو، تو یہاں پہ بھی پھر واپس وہی بات کرے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تو اللہ اس چیز سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ اور پھر دیکھیں تیسری مرتبہ دوبارہ سے یہی حکم آ گیا، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں کہیں بھی، خرجتا، آپ نکلیں، فولی، تو موڑ لے، وجہ کا، اپنا چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اگر آپ کو تھوڑا سا بھی اندازہ ہوگا گرامر کا، تو یہاں پہ سنگل ایک کا صیغہ استعمال ہوا ہے کہ جہاں بھی آپ نکلیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں تو وجہ کا، تو اپنا چہرہ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ اور اب یہ جو سیکنڈ حکم ہے یہ دیکھیے، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اب یہ دیکھیں کنتم، یہ آ گیا پھر سب کے لیے اکٹھا حکم ہو گیا کہ جہاں کہیں بھی ہو تم، فَوَلُّوا، تو تم سب موڑ لو، وجوہکم، اپنا چہرہ، شطرہ، اس کی طرف، لِأَلَّا، تاکہ یکونہ ہو، لِلنَّاسِ، لوگوں پر، لوگوں کے پاس، علیکم، تم پر، حجتن، حجت، اللہ، مگر، الذین، وہ لوگ جو، ظالموا، جنہوں نے ظلم کیا، منہم، ان میں سے، فلا تخشوہم، پس نہ ڈرو ان سے۔ اب ہم یہاں تک پہلے کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اب یہ تیسری دفعہ جو حکم ہوا ہے، یہ پھر دیکھیے وہی بات ہے کہ جہاں کہیں بھی تم ہو تو اپنا چہرہ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف کر لیں۔ اب یہاں پہ ایک چیز آپ غور کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کا لفظ نہیں بولا، کیونکہ کعبہ کا لفظ بولتے نا تو کیونکہ اتنی سی جگہ ہے تو وہاں پہ سے تو پھر بہت مشکل ہو جاتی کہ ایگزیکٹلی اس ڈائریکشن پہ کرنا۔ مسجد الحرام،
وہ پوری ڈائریکشن جو پورا ہے، اگر آپ یوں نماز پڑھ رہے ہیں تو تھوڑے سے ادھر بھی ہو جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی وسعت دے دی ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نفل اینڈ سنت نماز پڑھتے تھے، یہ غور سے سننے کی بات ہے کہ جب وہ نفل نماز پڑھتے تھے یا وہ وتر پڑھتے تھے تو پھر وہ اپنی سواری پہ جہاں بھی اس کا منہ ہوتا تھا وہ اس طرف پڑھ لیتے تھے۔ بعض حدیث میں یہ بھی ہے کہ اپنی سواری اس کے پہلے روک کے پہلے کعبہ مسجد حرام کی طرف کرتے تھے، قبلہ کی طرف، اینڈ پھر اس کے بعد وہ سواری جہاں بھی جاتی تھی وہ اس طرح سے مڑ جاتے تھے۔ لیکن فرسٹ نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سواری سے اترے، قبلہ رخ ہوئے اور پھر وہ نماز پڑھی ہے۔ جیسے آج کل ہم لوگ کے پاس یہی ہوتا ہے نا کہ جب ہم گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ فرض نماز میں قبلہ رخ ہونا شرط ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ فار ایگزامپل آپ سفر کر رہے ہیں، آپ جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جہاز آپ کے اختیار میں نہیں ہے، وہ سواری آپ کے اختیار میں نہیں ہے نا، تو پھر جہاں بھی اس کا رخ ہوگا آپ اس کی طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھ لیں گے۔ فار ایگزامپل اب گاڑی جب ہم چلا رہے ہیں وہ تو ہمارے اختیار میں ہے نا، ہم گاڑی روک سکتے ہیں، تو پھر ہمیں قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ لیکن آپ اگر سنت، نفل یا آپ وتر پڑھتے ہیں تو وہ آپ کسی بھی ڈائریکشن میں جب پہ گاڑی چل رہی ہے آپ اس طرح سے وہ ادا کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو آگے اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وجوہکم شطر لی اللہ، اس لیے کہ یکون ہو للناس، اس لیے کہ نہ ہو لوگوں کے لیے علیکم تم پر حجتن کوئی حجت الا الذین ظالموا، مگر وہ لوگ جو ظالم ہیں۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو ظالم لوگ ہیں نا، جو تمہیں اب باتیں کر رہے ہیں، جو تمہیں تنگ کر رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، یا وہ کوئی بھی حجتیں بیان کر رہے ہیں، تم ان کی پرواہ نہ کرو، تم اپنا جو تمہیں حکم ملا ہے تم وہ کرتے رہو۔ فلا تخشوہم واخشونی، یہ اتنا خوبصورت لفظ ہے، اس کو انڈر لائن کر لیں کہ نہ ڈرو، تخشوہم ان سے، بخشونی پس مجھ سے ڈرو۔ اور وہ کیوں ڈرو مجھ سے؟ اور اس کا انعام اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا دیں گے؟ والی اتم، تاکہ میں پورا کر دوں، نعمتی اپنی نعمت، علیکم تم پر، ولعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پا جاؤ۔ ہم نے کیا مانگی تھی دعا؟ یاد ہے آپ کو؟ الحمدللہ رب العالمین اہدنا الصراط المستقیم۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ اس کا جواب دے رہے ہیں یہاں پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صرف مجھ سے ڈرو۔ دیکھو اگر تم نے قبلہ چینج کیا ہے، اب وہ تمہیں باتیں کر رہے ہیں، تمہیں تانے دے رہے ہیں، تم ان سے نہ ڈرو، تم مجھ سے ڈرو تاکہ میں نعمتیں وہ پوری کر دوں۔ ہمارا ڈر دیکھیں، ایک ڈر تو ایک ہی لفظ ہے نا، ایک انسان سے ڈر ہے، ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈر ہے۔ انسان کا ڈر انسان کے اندر کیا پیدا کرتا ہے؟ خوف پیدا کر دیتا ہے، ایک ڈپریشن پیدا کرتا ہے۔ ہم خوف کے مارے کرتے ہیں نا، کسی کے ڈر کے مارے کرتے ہیں، دیکھیں میرے ہسبینڈ کو یہ پسند نہیں ہے اس لیے میں یہ نہیں کروں گی۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانیاں اتنی آرام سے اس لیے کر دیتے ہیں کہ ہمیں خوف ہوتا ہے، ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے۔ دیکھیے میں مہندیوں پہ اس لیے یہ سارا کچھ کر رہی ہوں تاکہ میرے فیملی کو یہ پسند نہیں ہے کہ میں ایسے نہ کروں تو مجھے کرنا پڑے گا۔ ڈرتے ہیں نا، ہم بچوں سے ڈرتے ہیں، ہم اپنے خامن سے ڈرتے ہیں، ہم تو ہر ایک سے۔ اور مزے کی بات ہے کہ انہیں پہ ڈرتے ہیں جس پہ ہمارا دل بھی چاہتا ہے، اور بہانہ بھی ہو جاتا ہے نا کہ میں اس وجہ سے یہ کر رہی ہوں کیونکہ ان کو یہ پسند ہے۔ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں، انہوں نے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، وہ بڑے اچھے سے جانتا ہے ہمیں، وہ اندر سے جانتے ہیں کہ انسان تو کیا چیز ہے۔ کب آ کے ہم اتنا بڑے بڑے بہانے لگا کے دوسرے کا کر دیتے ہیں، لیکن چلے اگر ہم بہانے نہ بھی لگائیں تو پھر بھی اجازت نہیں ہے ڈرنے کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَخْشَوْنِی، پس مجھے سے ڈرو، کیونکہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈریں گے نا تو پھر عنایات ہوں گی ہم پہ۔ اللہ سے ڈرنے سے یہ ہوگا کہ دیکھو اگر ہم یہ ڈریں گے کہ اگر ہم نے کسی کے بارے میں چغلی لگائی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، تو ڈر کے مارے ہم وہ نہیں کریں گے۔ پھر اگر ہم کوئی بھی فار ایگزامپل ہم کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس سے ہمیں یہ ڈر ہوگا کہ کسی کا دل توڑنے کی بات ہے، کسی کی ہیلپ نہ کرنے کی بات ہے، کسی کو تانا دینے کی بات ہے، کوئی بھی بات آپ لے لیں، جب ہم وہ نہیں کریں گے، ہم اللہ سے ڈر کے نہیں کریں گے نا، تو اس میں تو خیر ہی خیر آ جائے گی۔ دونوں ہی چیز ڈر کے ہیں، لیکن دیکھیں کتنا فرق ہے۔ آج اگر آپ ایک لائن بنا لیں اور دونوں ڈر لکھ کے، ایک انسان سے ڈر اور اللہ سے ڈر، آپ اگر یہ دونوں چیزیں لکھ کے کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ کتنی خوبصورت بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراز سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے تجھ کو نجات۔ تو اللہ کرے کہ ہم صرف اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں، اور وہ بھی اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ وہ اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دے گا، اللہ اکبر، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔
کما، اب ہم کریں آیت نمبر 151، کما جس طرح ارسلنا بھیجا ہم نے فیکم تم میں رسولن۔ اب دیکھیں یہ وہی آیت ہے، آپ کو یاد ہے جو ہم نے پہلے اس بارے میں پڑھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے، اسحاق علیہ السلام کے ساتھ نہیں، اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ۔ دیکھیں میں اتنی ہسٹری پڑھ پڑھ کے دونوں مکس ہو جاتے ہیں، کبھی نام تو اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ دعا کر رہے تھے نا، وَبَس فِيهِمْ رُسُولٌ، بالکل وہی آیت یہاں پہ واپس آتی ہے۔ اب یہ دعا کی قبولیت کا مقام ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کما جس طرح ارسلنا بھیجا ہم نے فیکم تم میں رسولاً ایک رسول، منکم تم میں سے، یتلو وہ تلاوت کرتا ہے، علیکم تم پر، آیاتنا ہماری آیات کو، وَيُزَكِّيكُمْ اور وہ پاک کرتا ہے تمہیں، وَيُزَكِّيكُمْ اور وہ پاک کرتا ہے تمہیں، وَيُعَلِّمُكُمْ اور وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں، الکتابہ کتاب کی، والحکمت اور حکمت کی، وَيُعَلِّمُكُمْ اور وہ سکھاتا ہے تمہیں، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ جو تم نہیں جانتے تھے۔ یہ دیکھیے اتنی خوبصورت آیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہاں پہ بیان ہو رہا ہے اور قرآن کا مقصد ہو رہا ہے۔ دیکھیے وہ کیا کہتے تھے کہ وہ کیا کریں گے، تلاوت کریں گے۔ سب سے پہلے تو تلاوت اسی طرح سے ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کرتے تھے تو وہ صحابہ کو بتاتے تھے، ان کو وہ حکم سکھا رہے تھے، اور اس کے بعد آیات نا وَيُزَكِّيهِمْ، وَيُزَكِّيهِمْ اتنا خوبصورت لفظ ہے کیونکہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں نا ان کا تزکیہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم نے وہ پڑھا تھا صبغات اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رنگ چڑھا لو، اس میں میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ اللہ کا رنگ چڑھانا تو آسان ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ چلو ہم نے یہ بھی کر لیا۔ ہمارے سے غلطی کیا ہوتی ہے کہ ہم پہلے رنگ نہیں اتارتے، کیونکہ یہ وہ رنگ نہیں ہے جو قدرتی رنگ ہے، یہ وہ رنگ ہے جس کو ہم نے چڑھانا ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صبغہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور یہاں پہ جو یہ لفظ ہے وَيُزَكِّيهِمْ کہ وہ پاک کرتا ہے، ایک ایک گناہ، ایک ایک جو اندر خوف ہوتے ہیں لوگوں کے، ایک ایک اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں وہ پاک کرتا جاتا ہے، ایک ایک چیز ہٹاتا جاتا ہے راستے سے اور انسان کو پاک صاف کر دیتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ اور وہ تعلیم دیتا ہے، وہ سکھاتا ہے، وہ سکھاتا ہے ماں جو لم نہیں تکونو تھے تم سب تعلمون جانتے، کہ جو تم نہیں جانتے تھے وہ سکھاتا ہے تمہیں۔ قرآن کا یہ معجزہ ہے۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ اے عمر تو کیا تھا، تو ایک بکریاں چرانے والا انسان تھا، ایک عورت کی بکریاں چراتے تھے اور مٹھی بھر کھجوریں آخر میں ان کو اجرت کے طور پہ ملتی تھی، اور آج عمر تیرا کیا مقام ہے۔ اب دیکھیے کہ جب یہ اسلام آیا تھا مکہ میں تو بدو تھے وہاں کے لوگ، اور کس طرح سے اس قرآن نے ان کو کس کس مقام پہ پہنچا دیا کہ وہ صحابہ بن گئے، وہ کامیاب ترین انسان دنیا کے ہو گئے، آج تک ان کی مثال بنتی ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہ بہت خوبصورت آیت ہے، آیت نمبر 152، فَاذْكُرُونِی پس ذکر کرو میرا۔ یہ امر کا صیغہ ہے، اس میں کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک حکم دے رہے ہیں، جیسے فَاذْكُرُونِی تو یاد کرو مجھے، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا۔ اتنا خوبصورت یہ لکھ کے اپنے فریج پہ لگا دے بڑا بڑا تاکہ بھولے نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا اپنا، دیکھیں خاکی ایک انسان، مٹی کا بنا ہوا انسان، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ساتھ اس کا تعلق جوڑ رہے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ایک حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لفظ ہوتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، جو مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے میں اسے اس کی زیادہ اچھی محفل یعنی فرشتوں کی محفل میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ دیکھیے سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یاد کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں، ہم فَاذْكُرُونِی کر رہے ہیں نا، اللہ اکبر، فَاذْكُرُونِی اذْکُرکم کہ میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یاد کر رہے ہیں، جو دعائیں دل میں ہے مانگ لیجئے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا میں کچھ فرشتے صرف اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں جو ایسی محفلیں ڈھونڈتے ہیں جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ہوتی ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا کلام بیان کیا جاتا ہے، جہاں پہ حدیث بیان کی جا رہی ہوتی ہے، تو وہاں پہ وہ فرشتے آ کے سارے جمع ہو جاتے ہیں اور وہ قطار در قطار آسمان دنیا تک چلے جاتے ہیں،
اور وہ جو لوگ وہاں پہ اس محفل میں ہوتے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی چھوٹا مقام نہیں رکھا. مومن کا مقام دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو عالم ہے نا، جو اسٹوڈنٹ ہیں اور جو پڑھا رہے ہیں، اللہ کا علم ہے نا دونوں طرف، اگر وہ ان کو موت آ جاتی ہے اسی دوران میں تو وہ شہادت کا درجہ پا جاتے ہیں. اللہ کی یاد سے غفلت کیا ہوتی ہے کہ کفر کے درجے پہ لے جاتی ہے. اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر ادا کرو، وَلَا اور نہ تَکْفُرُونَ، اور تم سب میری ناشکری نہ کرو. شکر کیا ہے؟ شکر کے دیکھیں 3 درجے ہیں. ایک وہ شکر ہے جو ہم دل میں ادا کرتے ہیں، اس کا دوسرا لیول یہ آتا ہے کہ ہم زبان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور تیسرا درجہ اس کا یہ آ جاتا ہے کہ ہم اپنے جوارے سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. جوارے کیا ہے؟ جیسے ہمارے ہاتھ ہیں، ہمارے پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، ہم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جوارے ہیں ہمارے، ان کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنا. اب ہمارے پاؤں سے کیسے شکر ادا کریں کہ ہم ان راستوں پہ چلیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے ہیں. آنکھ سے کیسے شکر ادا کریں کہ ہم وہ چیزیں نہ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے منع کی ہیں. ہمارے ہاتھ کیسے شکر ادا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں کسی کی مدد کرنے کے لیے اٹھیں. آپ دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو نعمتیں آپ نے ہمیں دی ہیں ہمیں اس کا شکر ادا کرنے والا بنا دے. ہم نماز کے بعد بھی تو دعا مانگتے ہیں نا، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ کبھی بھی ہر نماز کے بعد یہ 3 دفعہ ضرور پڑھا کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے والا بنا دے، کیونکہ آگے وہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَکْفُرُونَ، اور تم نہ شکری نہ کرو. یہ کافروں کے درجے، کفر کے درجے میں آ جاتا ہے. اور اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو. دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے. آمنو، یہ آپ کو اور مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. جہاں بھی آمنو کا لفظ آتا ہے آگے اوپر اپنا نام چھوٹا سا لکھ لیا کرے، کیونکہ یہ پکار اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صرف مسلمان کے لیے ہے جو ایمان لے کے آئے ہیں. استعینو، تم سب مدد طلب کرو، بالصبری، صبر سے، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ. ان اللہ، بے شک اللہ، مع الصابرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کتنی خوبصورت بات ہے یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ مدد طلب کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، اللہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے. اب صبر کا دیکھیں کیا صبر ہم نے کرنا ہے. ہمارے پاس صبر کا، ہم سوچتے ہیں کہ اگر کسی پہ اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں کوئی فوت ہو گیا تو اس وقت اس نے صبر کیا تو اللہ، وہ صبر کی بات ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا کہا ہے کہ اس وقت صبر کرو. آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی خاص لفظ نہیں اللہ نے یوز کیا کہ یہ اتنا بڑا غم ہوگا تو صبر، آف کورس اس کا درجہ بہت بڑا ہوگا، لیکن صبر کس پہ؟ ہم جیسی عورتوں کا صبر کیا ہے کہ اگر ہسبینڈ نے کوئی بات کہہ دی جو ہمیں پسند نہیں، ہم نے صبر کرے، زپ کر لیں، صبر کر لیں، اور پھر پتہ ہے کیا، دل میں مسکرائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، آپ نے کہا تھا کہ اللہ مع صابرین. آج میں نے ان کو جواب نہیں دیا اس لیے کہ آپ میرے ساتھ آ گئے ہیں. اتنی بڑی نعمت مل جاتی ہے ہم لوگوں کو. دیکھیے ہم بچوں پہ صبر کرتے ہیں، کئی دفعہ بچے ہمیں کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں، صبر کر لیا کریں. کبھی یہ ہوتا ہے کہ نئی شادی ہوتی ہے، سسرال میں جاتے ہیں، کئی لوگ رشتوں کی سمجھ ابھی نہیں آ رہی ہوتی، نئے ہوتے ہیں، صبر کریں. کبھی بہنوں سے ایسی بات ہو جاتی ہے، کبھی دوستوں سے بات ہو جاتی ہے. صبر ہر زندگی کے ہر معاملے میں آپ دیکھیں. سب سے بڑی بات ہے، دیکھیں اگر آپ دوسرے لیول پہ لے کے جاتے ہیں تو نماز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ 5 وقت دن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کی پریکٹس کراتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسے کام میں مصروف ہے کہ آپ کا دل نہیں چاہ رہا اٹھنے کو، لیکن نماز کا وقت آگے آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں مجھے اب نماز پڑھنی ہے. آپ وہ چھوڑتے ہیں، آپ اس پہ صبر کرتے ہیں نا. روزہ کیا ہے؟ پورے کا پورا صبر ہے. حج کیا ہے؟ پورے کا پورا صبر ہے. زکوٰۃ کیا ہے؟ پورے کا پورا صبر ہے. کہ آپ اپنے مال پہ صبر کرتے ہیں نا، وہ مال آپ کا ہے. اب وہ بڑا لگتا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے جمع ہیں، اب ان میں سے مال میں سے زکوٰۃ دینی ہے، تو وہ صبر ہی ہے. صبر کو جب آپ پہچانیں گے تو آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ اللہ مع صابرین، کہ اللہ میرے ساتھ ہے. دیکھیں جب دعا کرتے ہیں نا، کبھی آپ کو ایسا لگا ہو کہ یہ میری دعا جو ہے یہ پوری نہیں ہو رہی، میں بڑے دن سے دعا مانگ رہی ہوں، تو یہ ایک طریقہ کر کے دیکھیں. سب سے پہلے نمبر 1 کہ تھوڑا سا صدقہ، وٹ ایور جو بھی آپ کا دل چاہتا ہے، $1 $2 $5 وٹ ایور جو بھی ہے، پہلے آپ صدقہ دے دیں. پھر اس کے بعد
کسی چیز پہ صبر کرے کہ کوئی ایک سچویشن ایسی ہے کہ آپ ایک دم سے اس پہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے اس پہ کوئی بات نہیں، ریئیکشن نہیں دینا میں نے کوئی بھی، اور میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق انہوں نے جو کہا ہے کہ اللہم صابرین، اللہ اب میرے ساتھ ہے، ہاتھ اٹھا لیں۔ یا رب العالمین آپ نے ہی کہا ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ آ جاتا ہے، یا رب العالمین میری یہ دعا قبول کر لیں، اللہ آپ تو میرے پاس ہیں اس وقت، اللہ تو ویسے ہی سب کے پاس ہے، لیکن دیکھیے اس خاص مقام پہ ہر جگہ کی ایک خاص وقت ہوتی ہے، ایک خاص حیثیت ہوتی ہے، تو اس مقام پہ جب آپ دعا مانگیں گے تو اللہ کیوں نہیں سنیں گے؟ مجھے اتنی خوبصورت یہ بات لگتی ہے نا کہ اللہ مع صابرین۔ دیکھیے کہ اب مکہ کا ٹائم یاد کیجیے، کس طرح سے لوگوں نے صبر کیا تھا۔ ہمارے پاس تو کوئی ایسی بات بھی نہیں ہوتی ہے، ہم تو دیکھیں خام خواہی چیزوں پہ اللہ کی رحمت کے اندر ہیں ہم لوگ سارے کے سارے۔ میں کہتی ہوں جس کو صحت مل گئی اس سے بڑی نعمت کیا ہے، الحمدللہ۔ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ رشتے دے دیے سارے کے سارے، اولاد دے دی، اس کو سارا کچھ ہی مل گیا بیسیکلی۔ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر نہیں ہوتی ہے، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قدردان بنا دے۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ولا اور نہ تقولو، اب آیت نمبر 154 ہم لوگ کر رہے ہیں کہ ولا اور نہ تقولو، تم سب کہو، لیمن ان کے بارے میں، یقتلو جو قتل کیے گئے، فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں، امواتن مردہ نہ کہو۔ دیکھیے یہ والی آیت جو ہے نا، کیونکہ اس وقت کیا ہوا تھا کہ یہ مکہ میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ مدینہ میں سورۃ بقرہ نازل ہوئی تھی، تو اب کیا ہوا تھا کہ مدینہ میں آتے ہی اتنی جنگیں، سب سے پہلے بدر آ گئی، پھر احد آ گئی، پھر خندق آ گئی، ایک سے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے فارغ ہوتے تھے تو دوسری جنگ کا وقت آ جاتا تھا، پھر کوئی حملہ ہوتا تھا، پھر وہ جنگ کے لیے بھاگتے تھے۔ تو اب لوگوں کا یہ سوال تھا کہ یہ جو لوگ شہید ہو رہے ہیں، جنگوں میں جا رہے ہیں، تو ان کے بارے میں یہ کس جگہ پہ ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آیت لے کے آتے ہیں کہ نہ کہو ان لوگوں کو جو قتل کیے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں، امواتن مردہ، بلکہ احیاء وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون لیکن تم شعور نہیں رکھتے ہو۔ یہ خاص طور پہ یہ جو ولیکن لا تشعرون ہے نا، اس کو آپ انڈر لائن کر لیں۔ ہم اتنی باتیں بناتے ہیں اپنے پاس سے، اچھا وہ تو قبر میں زندہ ہوں گے، وہ تو ہمیں جواب دے رہے ہوں گے، وہ یہ کر رہے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نہ، تم بالکل اس کا شعور نہیں رکھتے ہو، بس ان کو مردہ نہ کہو، کیونکہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے نا، اس کا تو یہ کہ سیدھا جنتوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ ایک بڑی خوبصورت اس کے بارے میں ایک حدیث تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شہید ہو جاتے ہیں نا، وہ ایک پرندے کے دل کے اندر ان کی روح ہوتی ہے، اور وہ جنتوں میں بھاگتے پھرتے ہیں، کبھی ایک درخت، کبھی دوسری درخت، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور رات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جو قندیلیں ہوتی ہیں نا، ان کے نیچے جا کے جمع ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، اور وہاں جا کے سو جاتے ہیں، اور پھر صبح اٹھتے ہیں اور وہ پھر جنتوں کی سیر کرتے ہیں۔ اور سیم چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے لیے کہی تھی۔ یہ آیت بھی مجھے بہت ڈراتی ہے، کیونکہ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ وا اور لا بلا شبہ، یقیناً نَبْلُوَنَّكُمْ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، بِشَيْءٍ کسی چیز سے، من الخوف خوف سے، والجوع اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور مال کے نقصان سے، والانفس اور جانوں سے، والثمرات اور پھلوں میں سے کمی سے، اولاد بھی اس میں سے آ سکتی ہے، وبشر الصابرین اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ یہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اس لیے کہ وہ یہ آزمائے کہ ہم میں سے احسن عمل کون سا کرتے ہیں۔ سورۃ ملک میں ہم پڑھتے ہیں نا روز، اور دیکھیے یہاں پہ وہی آیت ہے کہ میں ضرور آزماؤں گا تمہیں، لیکن یہ جو چیز ہے نا بِشَيْءٍ، یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ اس سے اتنا حوصلہ مل جاتا ہے کہ کچھ، سارے کے سارے سے نہیں آزماؤں گا، کچھ اس میں سے چیزیں، من الخوف خوف سے۔ اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ خوف جو ہے وہ اللہ کا ڈر ہے، جو ہے وہ بھوک کی بات ہے تو وہ روزوں کی بھوک ہے، نقص من الاموال جو ہے وہ زکوٰۃ دینے کی ادائیگی میں ہے، والانفس بیماریاں انسانوں کو جو ہوتی ہیں، وہ ثمرات اور اولاد ہے،
وہ بشر صابرین اور صبر والوں کے لیے. لیکن اگر اس کو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ایک ہمیں اس آیت سے ایک عمومی سا ایک مقصد نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوف سے بھی آزمائیں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھوک سے بھی آزمائیں گے, کبھی ہمارے مالوں میں نقصان ہوگا اس سے آزمائیں گے, کبھی اللہ نہ کرے ہماری جانوں میں نقصان ہوتا ہے, کبھی بیماریاں بھی آ جاتی ہیں, کبھی ایسا سچویشن ہو جاتی ہے کہ ہمارے لو ونز ہم سے ہمارے پاس سے چلے جاتے ہیں. الثمرات اولاد ہے کہ اس سے بھی آزمائش آئے گی. تو لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے, وہ بشر صابرین کہ خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کے لیے. صبر والوں کے لیے کیا خوشخبری ہے, یہ کہ اللہ مع الصابرین کہ اللہ ان کے ساتھ ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے آپ کو تکلیف دینا, یہ تھوڑی سی بشیئن یہ بڑی خوشخبری ہے اس آیت میں. میرے لیے کم از کم بہت بڑی خوشخبری تھی کہ اللہ اکبر جب میں پڑھی تھی تو میں بہت ڈرتی تھی کہ یا اللہ نہ کرے ان میں سے کوئی آزمائش میرے پہ آئے. لیکن جب بشیئن پڑھا تھا تو اللہ پہ اتنی محبت آئی جس کی حد نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دیکھیں پھر پچھلی آیت یاد کرے کہ جو شکر ہے, اگر کہتے ہیں کہ اگر پہلے سے ہی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر دو, وہ نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں لیں گے تم سے. ہم بھول جاتے ہیں نا اس کا شکر ادا کرنا. جب آپ دیکھیں آپ نے کسی کو کوئی تحفہ دیا ہو اور وہ اس کی قدر ہی نہ کرے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ بالکل وہی بات ہے کہ اللہ جب اپنی نعمتیں عطا کرتے ہیں آپ اس کی قدر نہ کریں گے, وہ واپس لے لیتے ہیں. بس کوشش کریں کہ نعمتیں چھننے سے پہلے اس کے لیے شکر ادا کر لیں. اور شکر کا سجدہ ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگوں کو دیکھیں, جب میں نے پڑھا تھا مجھے بھی آنیسٹلی نہیں پتا تھا, میں شکر کے نفل پڑھا کرتی تھی. لیکن جب یہ پڑھا تھا تو پتہ چلا کہ شکر کے سجدہ ہوتا ہے, اس کے نفل توبہ کے نفل ہیں, یا ویسے آپ جیسے نفل پڑھتے ہو. آپ کو جیسے بیٹھے بیٹھے آپ صوفے پہ فار ایگزامپل بیٹھے, آپ کو ایک دم سے لگتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر تو نے مجھے آنکھیں دی, تیرا شکر تو نے مجھے ہاتھ دیے, تیرا شکر کوئی بھی چیز آپ کے اراؤنڈ جو بھی اللہ کی نعمتوں میں سے, مجھے اولاد دی, یا اللہ تیرا شکر مجھے یہ نعمت دی, وہیں سر جھکا دی اس طرح سے, یا اللہ تیرا شکر, سجدہ یہ ایسے, یا اللہ تیرا شکر ہے, شکر الحمدللہ شکر. ہر نماز میں نے عادت بنا لی ہے, وہی میں آپ کو بھی شیئر کروں گی کہ ہر نماز کے بعد نا جیسے فرض نماز پوری ہوتی ہے پھر سجدے میں جا کے شکر الحمدللہ, نفل پڑھے پھر شکر الحمدللہ کے سجدے علیحدہ سے کر لیا کریں, وہ تو موقع ہوتا ہے, اسی حالت میں بھی ہم ہوتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میں تمہیں ضرور آزماؤں گا ان چیزوں سے, وبشر صابرین, اور جس وقت یہ آزمائش آئے گی جو ان پہ صبر کریں گے ان کو خوشخبری دے دو کہ اللہ مع الصابرین الذین, وہ لوگ جو اذا جب اصابتہم جب پہنچتی ہے انہیں مصیبت کوئی مصیبت, قالو تو وہ سب کہتے ہیں انا بے شک ہم للہ اللہ ہی کے لیے ہیں, و انا اور بے شک ہم الیہ اسی کی طرف راجعون ہمیں سب کو لوٹ کر جانا ہے. دیکھیں یہ تو سب کو پتہ ہے نا, ہمیں جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے, جب ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ جو سینٹنس ہے نا, جب کوئی فوت ہوتا ہے تبھی ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت, کوئی پریشانی, کوئی تکلیف آتی ہے تو یہ پڑھ لیا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک یہاں پہ بہت خوبصورت بات میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ام سلمہ تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہے نا, تو ان کا جو اگر پہلے مکہ کے دور میں ان کا اگر آپ حالات زندگی پڑھیں اتنی خوبصورت ہے. ام سلمہ کہتی ہیں کہ جتنا اسلام لانے کے بعد جتنی تکلیفیں میں نے سہیں اتنی تکلیفیں کسی نے نہیں سہی ہوں گی. دیکھیں جب باری آگے کے چلے جی, اب مکہ سے ہجرت کرنے کا وقت آ گیا. آپ کو پتہ ہے ہجرت کرنا کتنا مشکل, کہ پورا خاندان ادھر, اتنے پیدا ہوتے جس جگہ پہ تھے, اب وہاں سے ہجرت کرنے کا حکم آ گیا ہے. اور حکم بھی اس لیے آ گیا تھا کہ ابو طالب کی جب وفات ہوئی تھی تو اس کے بعد وہاں پہ سردار کون بن گئے تھے, آپ کو پتہ ہے ابو لہب بنے تھے, ان کے چھوٹے بھائی تھے نا. اس وقت قبائلی سسٹم ہوتا تھا, تو وہاں پہ مسلمان جو تھے, کیونکہ ابو طالب کی وجہ سے مسلمانوں کو وہاں پہ رہنے کا اختیار اس لحاظ سے تھا کہ اس کے انڈر ہوتے تھے کہ ان کو کوئی تنگ نہیں کرے گا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے. لیکن ابو لہب ان کے اگینسٹ تھے, اس لیے اس وقت وہاں پہ مسلمانوں کو اتنا تنگ کیا جا رہا تھا جس کی حد نہیں, کہ مسلمانوں کو ویسے بھی ہجرت کرنی پڑی وہاں سے. تو ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب ہجرت کا وقت آیا تو ابو سلمہ ان کے بیٹے کا نام ہے, اس زمانے میں اسی طرح سے ام سلمہ, سلمہ کی ماں, ابو سلمہ, سلمہ کا باپ جو تھا, تو انہوں نے کیا کیا کہ اونٹ پہ اپنا سارا سامان رکھا
اور ہجرت کے لیے تیار ہوئے. اتنی دیر میں کیا ہوا کہ ام سلمہ جو ہیں ان کے قبیلے کے لوگ آ گئے, کیونکہ تنگ تو کرنا ہوتا تھا, ہر ایک کا تنگ کرنے کا بھی ڈفرینٹ انداز ہوتا تھا. تو تنگ کرنے کے لیے ان کے قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے قبیلے کی عورت ہے, ہم نے اس کو یہاں سے نہیں جانے دینا, اور ان کو روک لیا. اتنے میں کیا ہوا کہ ابو سلمہ کے قبیلے کے لوگ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر تم, کیونکہ ماں تھی نا ان کے ساتھ, انہوں نے چھوٹا سا بچہ اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوا ہے, تو وہ ان کو گھسیٹے کہ نہیں اس کو ہم نہیں جانے دیں گے, کیونکہ اونٹ کے اوپر سامان رکھا ہوا ہے, وہ بیٹھنے والے ہیں. تو آگے قبیلے کے لوگ, مکہ تھا بھی کتنا چھوٹا سا تو مکہ تھا. اتنی دیر میں ابو سلمہ کی فیملی کے, وہاں کے قبیلے کے لوگ آ کے انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ بچہ جو ہے سلمہ جو ان کا بیٹا تھا, یہ تو ہماری نسل سے ہے, ہم اس کو نہیں جانے دیں گے. وہ کہتے کہ کھینچا تانی ایسے ہوئی کہ ام سلمہ کہتی ہے کہ مجھے یہ لگا کہ میرے بچے کے دونوں ہاتھ نکل جائیں گے. تو رو کے ایک دم سے چیخ کے انہوں نے کہا کہ نہیں تم اس کو لے لو, میں اس کو نہیں کچھ کہہ رہی ہوں, تم رکھ لو تاکہ میرے بچے کی جان زندہ رہ جائے. تو کہتے ابو سلمہ اکیلے تنہا ہجرت کر گئے. بیٹے کو قبیلے والے لے گئے ابو سلمہ کی, اور ام سلمہ کے قبیلے والے ان کو لے گئے. وہ کہتی ہے کہ میں 1 سال تک ایوری ڈے نکلتی تھی اور صحرا میں جا کے مدینہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتی تھی اور روتی تھی ان کو یاد کر کے, ابو سلمہ کو, کہ کب وہ وقت آئے گا کہ وہ ان کو اتنی اجازت ملے گی کہ وہ واپس آئیں گے, کیونکہ آنا بھی آسان نہیں تھا. واپس کس کی پناہ میں آتے, وہاں پہ پناہ لینی پڑتی تھی نا, وہ نہیں مل رہی ہوتی تھی. تو کہ 1 سال کے بعد جب یہ فیملی واپس اکٹھی ہوتی ہے, تو یہ ام سلمہ کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ان کے ہسبینڈ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے واپس آئے, اب یہ مدینہ میں ہیں. واپس آ کے انہوں نے کہا کہ آج میں نے بہت خوبصورت بات سنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں, اور اگر اس کے بعد اگر یہ آپ پڑھ لیتے ہو کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا, اگر آپ یہ دعا پڑھ لیتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مصیبت آپ پہ, جو مصیبت یہی ہوئی نا کہ جو آپ کو نعمت تھی وہ آپ کی چھن گئی, یا جو چیز چلی گئی آپ سے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز آپ کو دے دیتے ہیں, اس سے بہتر چیز دے دیتے ہیں. تو ام سلمہ کہتی ہے میں بڑی خوش ہوئی اور میں نے بھی یہ یاد کر لیا کہ اللہم اجرنی فی مصیباتی واخلف لی خیر منہا, تو یہ میں نے رٹا مار کے یاد کر لیا اس کو اچھے سے. اور ایک وقت وہ آیا, کہتی ہیں کہ جو ان کے ہسبینڈ ہیں ان کی وفات ہو گئی. کہتے ہیں میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا, اور پھر کیونکہ ان کو یاد تھی انہوں نے یہ آیت پڑھی, تو کہتی ہے کہ میں نے دل میں سوچا کہ مجھے اتنی محبت ہے اپنے خاوند سے, اور اتنے اچھے یہ انسان ہے, مجھے اس سے بہتر اور کیا چیز ملے گی. تو کہتے ہیں جب ان کی عدت ختم ہوتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جاتے ہیں اور اپنا رشتہ پیش کرتے ہیں. اور پھر اتنی خوبصورت بات ہے کہ کس طرح سے ام سلمہ ان کو کہتی ہیں کہ دیکھیں مجھے اعتراض تو نہیں ہے, لیکن میں زبان کی تھوڑی سی تیز ہوں, ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2 انہوں نے کہا کہ میری عمر تھوڑی زیادہ ہے, اور نمبر 3 انہوں نے کہا کہ میں بچوں والی ہوں. تو میں میں نہیں چاہتی کہ میں کوئی آپ سے ایسی غصے میں آپ سے کوئی جھگڑا کر لوں یا کوئی بات کر دوں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ڈیفینیٹلی آپ تو رسول ہیں, تو مجھے اس کا بھی گناہ ملے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, انہوں نے کہا میں دعا کروں گا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, اور اللہ تعالیٰ تمہیں نرمی دے دے گا. اور دوسری بات پہ انہوں نے کہا کہ بھئی میری بھی عمر اب اتنی بڑی ہے کہ تمہاری عمر سے فرق نہیں پڑتا, اور تیسری بات یہ ہے کہ تمہارے جو بچے ہیں وہ میرے بھی بچے ہیں. تو ام سلمہ نے کہا کہ اب مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر آپ کو یہ ساری چیزیں منظور ہیں. تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائف ہیں ام سلمہ, ان کی سٹوری میں آپ کو جو بتا رہی تھی کہ کس طرح سے یہ دعا جو ہے یہ آپ بھی یاد کر لیں. اتنی خوبصورت دعا ہے. کوئی مشکل زندگی میں آتی ہے نا, جیسے فار ایگزامپل کاروبار ہے, کاروبار میں پرابلم ہو رہی ہے, پھر آپ یہ دعا پڑھ لیں, انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بھی بہتر اجر آپ کو دے گا, اس سے بہتر آپ کو روزی دے گا. اگر خدا نخواستہ کوئی کسی قسم کی مشکل آ رہی ہے, یہ دعا پڑھ لیں. اتنا خوبصورت ہے اس دعا کو. میں نے جب یاد کیا تھا تو مجھے تو اتنی عادت ہو گئی تھی کہ میں جہاں بھی دیکھتی تھی نا کہ کوئی ایسی چیز ہے, فار ایگزامپل کہتے کہ اگر چوٹ بھی جاتے جاتے ایک دم سے ایسے لگتا ہے کہ کبھی چوٹ لگتی ہے, تو پھر میں فوراً یہ پڑھ لیتی تھی, اتنی عادت پڑ گئی تھی. تو یہ آپ بھی پڑھا کریں, یہ بہت خوبصورت دعا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی دعائیں پڑھنے کی, دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بڑے خوبصورت تحفے ہیں جو اللہ کی دعائیں ہیں. جو قرآن کی دعائیں ہیں نا وہ ساری ربنا سے سٹارٹ ہوتی ہیں. یہ وہ دعائیں ہیں جو نبیوں نے مانگی تھیں, یہ وہ دعائیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبیوں کو سکھائی تھی. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کون سی دعا سکھائی تھی, آپ کو یاد ہے؟
ربنا آتنا فی الدنیا حسنتاً وفی الآخرات حسنتاً وقنا عذاب النار مکمل دعا ہے، اس دنیا کی بھی حسنہ اور آخرت کی بھی۔ تو اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم آگے بات کریں گے، لیکن آپ یہ کوشش کیجئے کہ یہ پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچاتے رہیں تاکہ ہمارے پہ یہ حجت ختم ہو جائے۔ خدا حافظ۔